اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکافرون۔ صحیح ہے، یہ بک جو ہے نا خصوصیت اور فوائد قرآن ہے۔ سورہ کافرون کی جو ہے نا تفسیر بیان کرنے لگی ہوں، تو میں نے یہ جو بک کھولی ہے نا، پہلے میں فوائد کے اوپر ایک بک کھول رہی ہوں۔ یہ ہے خصوصیت اور فوائد قرآن، قرآنی صورتوں کے کیا فوائد ہیں۔ اصول کافی کے اندر کچھ اس کی روایات دی ہوئی ہیں، ثواب الاعمال کی دی ہوئی ہیں۔ صحیح ہے، اور بہت پیاری بک ہے۔ آپ لوگوں کا سامنے یہ بک ہے، اگر آپ کبھی بھی صورتیں کر رہے ہو نا تو اس بک کو ضرور دیکھیے گا۔ صحیح ہے، اس میں کچھ نا روایات دی ہوئی ہیں۔ پہلی روایت جو ہے نا سورہ کافرون کی فضیلت کے اوپر جو دی ہوئی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے، جو ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد فرماتے تھے، یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن ہے، یعنی اگر کوئی 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے نا تو اس نے ایک قرآن پڑھا۔ اور قل یا ایھا الکافرون ایک چوتھائی قرآن ہے، یعنی اگر وہ 4 دفعہ سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیتا نا، سورہ کافرون اگر 4 دفعہ پڑھے تو اس کا ثواب آپ کو وہی حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک جو ہے نا قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ روایت جو ہے نا آپ کو الکافی میں مل جائے گی، جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ 454 کے اندر۔ اسی طرح امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے کہ جو شخص نا بستر پر جانے سے قبل اس سورت کو پڑھ لے گا، اس سورت کو اور قل هو اللہ احد کو پڑھے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا، اس شرک کو اس سے دور رکھ دے گا۔ یعنی جو شخص بستر میں جانے سے قبل قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے اس کی برات لکھ دے گا، یعنی اس کو نجات مل جائے گی شرک سے۔ اسی طرح امام صادق کی ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نا اپنی واجب نمازوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد اپنی واجب نمازوں میں سے پڑھ لیتا ہے، تو اس کے اور اس کے والدین کی، یعنی تو اللہ کیا کرے گا، اسے اس کے والدین اور اس کی اولاد کو بخش دے گا۔ اور اگر وہ شخص بدبخت ہوگا نا تو اللہ اس کا نام کیا کرے گا، اشقیاء کے دفتر سے مٹا دے گا، اور نیکوکاروں کے دفتر میں اس کا نام درج ہو جائے گا، اور خداوند اسے نیکوکاروں کی حیثیت سے زندہ اٹھائے گا جب روز محشر ہوگا، اور اسے شہادت کی موت میسر ہوگی، اور وہ شہید ہی کی حیثیت سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ والی جو روایت ہے نا، یہ ثواب الاعمال میں آپ کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہے ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے، یہ بھی انہوں نے مروی کی ہے، مروی ہے یعنی روایت کیا انہوں نے، یعنی ان کے والد نے کہا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام جب سورہ کافرون کے بارے میں کہتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون قرآن کا ایک چوتھائی حصہ ہے، جب یہ سورت پڑھ کر آپ فری ہو جائیں نا، یعنی جب آپ سورت 4 دفعہ پڑھ لیں، صحیح ہے، جب فری ہو جائیں نا تو آپ کے عبد اللہ وحدہ عبد اللہ وحدہ، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ صحیح ہے، یہ مجموع البیان کے اندر آپ کو مل جائے گا، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 462۔ ایک اور روایت ہے، یہ بھی جو ہے نا امام جو ہے نا جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حشام بن سالم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ امام فرماتے تھے، جب تم کہتے ہو نا لا اعبدو ما تعبدون، لا اعبدو ما تعبدون، تو یہ کہو ولکنی اعبد اللہ مخلصا لہ دینی۔ صحیح ہے، امام جعفر صادق نے حشام کو کہا کہ پھر اس کے بعد یہ والی ورڈ بولو، لیکن میں دین کو خالص قرار دیتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور جب یہ سورہ پڑھ کے فری ہو جاؤ، یعنی پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، تو کہو دین الاسلام، اسلام میرا دین ہے، 3 مرتبہ کہنا ہے۔ یہ بھی تفسیر البرہان کے اندر آپ کو مل جائے گا، صحیح ہے، جلد نمبر 10 صفحہ 465۔ اس کے علاوہ نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک جو ہے نا روایت ہے کہ رسول پاک سے مروی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے نا، جو بھی شخص یہ سورت کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ کتنا اجر ملے گا اسے، گویا اس نے 1/4 قرآن پڑھ لیا۔ اور اس شخص کو کیا ہوگا، اس کو شیطان کی اذیت رسانی سے دور ہو جائے گی، یعنی شیطان اگر اسے اذیت دینے والا ہوگا نا تو شیطان اس کو اذیت نہیں دے سکے گا، اس کو ورگلا نہیں سکے گا، گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، روز قیامت کے دن جب سب خوف کا عالم ہوگا، ہیبت کا عالم ہوگا، تو اللہ اس کو خوف سے نجات دے دے گا۔
اور جب کوئی شخص کوئی بھی شخص ہے، رسول پاک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سوتے ہوئے یہ سورت پڑھ لے نا تو سوتے وقت کوئی بھی شے جو ہوگی نا اس پر تعریض نہیں ہو سکے گی. تعریض یعنی تصرف نہیں کر سکے گی، اس پر غالب نہیں آ سکے گی. جیسے جنات ہیں، شیطان ہے، یا کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، دشمن ہے، کوئی بھی چیز جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہوگی وہ اس کے اوپر غالب نہیں آ سکے گی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ہے نا نے تاکید کی ہے کہ اپنے بچوں کو نا یہ سورت سکھائیں. اور طلوع آفتاب جب طلوع ہوتا ہے نا، سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت نا 10 بار پڑھیں گے سورت کو. اور پھر آپ دنیا اور آخرت میں جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، جو بھی آپ کا ارادہ ہوگا، وہ آپ کی دعا قبول ہوگی، بشرط یہ کہ وہ معصیت کا کام نہ ہو. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ سورت پڑھے گا نا وہ شیطان کی ایذا رسانیوں سے دور ہو جائے گا اور قیامت کے خوف سے بھی نجات پائے گا. یعنی قیامت کے دن سے بھی نجات مل جائے گی. شیطان کی جو ہوگی نا ایذا رسانیاں، وسوسے، شیطانی جو ہے منصوبے، وہ سارے ناکام ہو جائیں گے. اور جو سوتے وقت پڑے گا تو کوئی شخص پر تعویذ نہیں ہو کرے گی. تو یہ وہ ابھی پہلے جو بات ہوئی تھی، اور اس کی حفاظت کی جائے گی. لہٰذا یہاں پر بھی وہی والی بات ہو رہی ہے کہ اپنی اولاد کو یہ سورہ سکھاؤ اور طلوع آفتاب کے جو ہے نا 10 دفعہ پڑھو اور دعا کریں گے. اگر معصیت کا کام نہیں ہوگا تو دعا مستجاب ہوگی. یہ دونوں جو چیزیں ہیں نا یہ دو مختلف کتابوں سے انہوں نے کیا ہے. بڑی متواتر حدیث ہے، ٹھیک ہے، متواتر بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور کافی زیادہ کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. اسی طرح داؤد بن حسین نے بھی نا ایک روایت نقل کی ہے ان سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. وہ کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا تھا کہ تم قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور کہو یا ایھا الکافرون، اور جب پہنچو نا لا اعبد ما تعبدون پر پہنچو نا تو کہو اعبد اللہ وحدہ، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اور جب تم آپ یہاں پر پہنچے نا لکم دینکم ولی دین تو کہو رب اللہ و دین الاسلام، اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے. یہ جو ہے نا روایت آپ کو مل جائے گی مجموع البیان جلد 10 صفحہ 465 میں. اسی طرح حضرت جو ہے نا ایک اور روایت ہے، صحیح ہے. اب وہ جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ جو شخص بھی نا شب جمعہ سورہ کافرون کو نصف شب کے قریب پڑھے گا، جب آدھی رات ہو جائے نا سورہ کافرون پڑھے شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کا دن، صحیح ہے. تو وہ شخص کیا ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا، یعنی رسول پاک کی زیارت سے مشرف ہوگا.